السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ پہلے میں تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور اگر ہو تم کسی شک میں اس سے جو نازل کیا ہم نے اپنے بندے پر، پس لے آؤ کوئی صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے گواہوں کو سوائے اللہ کے، اگر ہو تم سچے۔ ہم نے آیت نمبر 21 اور 22 میں توحید کے بارے میں پڑھا تھا، اور جو اس عقیدہ ہے اس کے جو اسلام کے عقائد میں توحید اور رسالت جو ہے وہ دو بنیادی عقائد ہیں۔ عقیدہ رسالت کا مطلب ہے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا۔ نبی اور رسول اللہ کے وہ پیارے، نیک اور معصوم بندے ہوتے ہیں جو اللہ کا پیغام اور احکامات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آخری کتاب قرآن پاک ہے۔ پیغمبروں کا سلسلہ اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے، نیکی بھی ہے اور بدی بھی ہے۔ تو اس میں انسان کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا عمل صحیح ہے اور کون سا عمل غلط ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کو اچھے برے کی تمیز سکھائے بغیر اندھیرے میں چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کو زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی بھی عطا فرمائی ہے، ایک مستحکم نظام عطا فرمایا ہے۔ اس نظام کا نام رسالت ہے، یعنی مختلف انبیاء کرام پر وحی کے ذریعے اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، اور پھر یہ احکامات اللہ کے بندوں تک انبیاء کرام پہنچاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیے آیت نمبر 21-22 میں توحید اور آیت نمبر 23 میں رسالت کی بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اگر ہو تم کسی شک میں اس چیز کی طرف سے جو نازل کی ہم نے، یعنی قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے یہاں اپنے بندے پر، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو لے آؤ صورت اس کی مانند۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایک صورت اس جیسی بنا لاؤ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اچھا، عربوں کے پاس کیا تھا کہ زبان میں انہیں بہت مہارت حاصل تھی، ان کو بہت عبور حاصل تھا زبان میں، عربی دان تھے وہ۔ جیسے کہ آپ بھی سمجھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا، تو اللہ پاک نے ایسے معجزات عطا کیے جن میں جادو کا توڑ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا عروج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے جن میں طب کا توڑ تھا۔ حضور کے زمانے میں عربوں کے پاس جادو اور طب تو نہ تھا، وہ زبان کے ماہر تھے، تو اللہ پاک نے ایسا کلام اتارا کہ وہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے، بلکہ یوں کہیے کہ ان کو بے زبان کر دیا، اور ان کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ نے یہ کتاب نہیں اتاری تو تم اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ سورہ یونس میں آتا ہے اس کی مانند ایک صورت لے آؤ، اور سورہ ہود میں آتا ہے اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مگر وہ ایسا کر نہیں سکے نا۔ قرآن پاک میں جو الفاظ کا انتخاب ہے، جو ترتیب ہے، جو انداز بیاں ہے، جو ترکیب ہے، جو اس کی آیتوں کا ربط ہے، اور جو اس میں پیشین گوئیاں ہیں، اور جو احکامات ہیں، اور جو خوبصورتی ہے کہ ایمان والوں کا دل ہی نہیں بھرتا اس کی تلاوت کرنے سے، اس کو پڑھنے سے۔
اگر ہم کوئی بھی کتاب ایک بار سے دوسری دفعہ پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں بالکل مزہ نہیں آتا، انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، مگر قرآن پاک کو بار بار پڑھا جائے تب بھی لطف ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہر بار پڑھنے پر نئے حقائق سامنے آتے ہیں، نئی باتیں کھلتی ہیں ہمارے سامنے، نئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عربوں کو چیلنج دیا کہ اس کتاب سے ملتی جلتی کوئی آیت، کوئی صورت بنا لاؤ، اور پھر کہا کہ اپنے لوگوں کو بھی جمع کر لو، جو تمہارے حامی ہیں ان کو بھی لے آؤ، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو لے آؤ اپنی مدد کے لیے۔ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گڑھی ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ کتاب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، تو اس چیلنج کو کوئی بھی پورا نہ کر سکا۔ تو یہاں پہ ہم نے 23ویں آیت کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کی ہے۔ انشاءاللہ پیر کو میں 24ویں آیت کرواؤں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کی اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، نماز کی پابندی عطا فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، پاکستان کو استحکام و سلامتی عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔